لاہور میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے بعد پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ لاہور جیسے سانحات دہشت گردی کے خاتمے کے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ریجنل ایکٹرز دہشت گرد کو پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور اور کابل میں ایک ساتھ دھماکے ظاہر کرتے ہیں کہ دہشت گرد دونوں ممالک کے دشمن ہیں، جبکہ غیر ملکی عناصر افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں تو دونوں ممالک متاثر رہیں گے۔ آرمی چیف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے میں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بلا شبہ پاکستان افواج نے غیر معمولی قربانیاں دیتے ہوئے اپنے سرحدی علاقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی ضرب عضب کے ذریعے غیر ملکی دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کیا تو کبھی رد الفساد کے تحت ہدفی کارروائیاں کر کے ملک بھر میں باقی ماندہ غیر ملکی ایجنٹوں کے گرد دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ خیبر فور آپریشن کے ذریعے عسکری اداروں کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی اکثر و بیشتر کڑیاں افغانستان سے جا ملتی ہیں، اور یہ واقعات بھارت اور ایران کے افغان سرزمین کو پاکستان میں مداخلت کے لیے استعمال کی وجہ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں، جو بہرحال موجودہ افغان انتظامیہ کی مرضی اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، جبکہ بادی نظر میں بھارت اور ایران کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کرنا خود افغانستان کے لیے بھی تباہ کن امر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ داعش کو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل کرنے کے لیے ایران، بھارت، امریکہ اور اسرائیل پوری طرح سرگرم ہیں، جبکہ قلیل وسائل اور بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے پاکستان نے پہلے بھی امریکہ اور نیٹو اتحاد کی مسلط کردہ جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، مگر اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کو اس کی ہر شکل اور روپ میں شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ان عناصر کو پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک میں سنگین حالات کا ذمہ دار قرار دینا اور دونوں ممالک کا دہشت گردی کا شکار ہونے کا بیان کی صداقت کا بل اور لاہور کے یکے بعد دیگر واقعات کے تناظر میں از خود واضح ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان خود دہشت گردی کے واقعات کا شکار ہونے کے باوجود اس تشخیص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ بھارت اور ایرانی عناصر کا بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر پاک افغان سرحد پر موجود ہونا کسی سے پوشیدہ امر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ داعش کا امریکی اور ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے افغانستان میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خطے کے امن کے لیے نیا چیلنج ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو ان دہشت گرد عناصر کے خلاف مشترکہ کارروائی کی پیشکش پہلی بار نہیں کی گئی ہے، مگر اب کے بار افغانستان کو غیروں کے مفادات سے بالاتر ہو کر قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وصال اردو، حق کا راہی